موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام کا مستقبل بائی ڈاکٹر اسرار احمد۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ موجودہ عالمی حالات کی 3 اہم سطحیں۔ موضوع کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے یہ معین کرنا ہے کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں۔ کوئی بھی شخص جب عالمی حالات کے بارے میں سوچتا ہے، کچھ غور کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ ضرور بنتا ہے کہ آج کل عالمی حالات کس سطح پر ہیں۔ اس حوالے سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے نزدیک اس کی 3 سطحیں ہیں۔ پہلی سطح، امریکہ سول سپریم پاور آف ارتھ۔ پہلی سطح جو سب سے نمایاں ہے اور اکثر لوگوں کے علم میں بھی ہے، اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تاہم موضوع کے اعتبار سے اس کا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ دنیا ایک قطبی عالم یعنی کہ یونی پولر ورلڈ بن چکی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اس وقت روئے ارضی کی واحد سپریم طاقت یعنی سول سپریم پاور آف ارتھ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اس کی حربی طاقت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ ہر موقع پر ایک نیا ہتھیار نکال کر لاتا ہے۔ اس کے ہاں ریسرچ مکمل جاری ہے۔ افغانستان میں جب روسیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو دنیا نے اسٹنگر میزائل پہلی مرتبہ دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا۔ اس سے پہلے کسی کو معلوم تک نہیں تھا کہ دنیا میں ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھے رخ پر جانے کی بجائے اپنے ہدف کا پیچھا کرتا ہے۔ پھر جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تو پیٹریاٹ میزائل آ گیا۔ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کسی حملہ آور میزائل کو فضا ہی میں تہس نہس کرنے والا میزائل بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ عراق کا سکٹ میزائل ہو یا کوئی اور میزائل جو ایٹمی ہتھیار لے کر آ رہا ہو، اس سے یہ پیٹریاٹ میزائل فضا ہی میں تہس نہس کر سکتا ہے۔ پھر افغان امریکہ جنگ کے اندر بہت سی نئی چیزیں سامنے آئیں۔ اب لیزر گائیڈڈ بم وجود میں آ گئے ہیں جو 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے بھی ٹھیک نشانے پر جا کر لگتے ہیں۔ اس سے پہلے تو بمباری کے لیے بمبار جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے جب جہاز نیچے آتا تھا تو اس کا امکان بہرحال موجود تھا کہ وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن جائے گا، جبکہ اب اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب تو یہ تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ بم پھینک دیتا ہے، اور وہ لیزر شعاؤں کی رہنمائی میں سیدھے نشانے پر جا کر لگتے ہیں۔ بہرحال یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ اس کی حربی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس میں تکبر اس درجے بڑھ چکا ہے کہ عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں کی اسے کوئی فکر ہے نہ ہی کوئی لحاظ۔ اسے اب اپنے بہترین اتحادیوں کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ عراق کی جنگ کے خلاف امریکہ اور یورپ کے اندر وسیع ترین سطح پر مظاہرے ہوئے، لیکن اس نے انہیں پرکاہ کے برابر بھی وقت نہیں دی۔ UN کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس کو بھی دکھا دیا کہ بیٹھے رہو، ہم سب کچھ تنہا کرنے پر قادر ہیں۔ اس نے نئے اصول بنائے ہیں، مثلاً پری ایمپٹیو اسٹرائک کا اصول بنایا ہے کہ اگر ہمیں کسی ملک کی طرف سے ذرا سا بھی اندیشہ ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر حملہ کریں۔ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور پھر ہم حملہ کریں۔ امریکہ اپنی حربی قوت کے اعتبار سے ایک مست ہاتھی کی مانند ہے، جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت کسی میں بھی نہیں ہے، نہ یورپ میں اور نہ ہی جاپان میں۔ عالم اسلام کا تو ذکر ہی کیا ہے، اگرچہ اس کے رد عمل کے طور پر دنیا کی دوسری درجہ کی قوتیں تو علاقائی بنیادوں پر اتحاد قائم کر رہی ہیں کہ امریکہ کی قطع بالادستی کو بیلنس کیا جا سکے، تاہم یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ دوسری سطح، اللہ کی بغاوت پر مبنی عالمی نظام۔ دوسری حقیقت جو رفتہ رفتہ کئی صدیوں میں پروان چڑھ کر سامنے آئی ہے وہ ہے اجتماعی نظام، جس نے اس وقت پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس اجتماعی نظام کی 3 سطحیں ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کو جب ملیریا بخار چڑھتا ہے تو اسے سردی اتنی لگتی ہے کہ وہ ایک لحاف کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔
تو اس وقت در حقیقت 3 لحاف ہیں جو دنیا نے اوڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو زمین کے قریب ترین ہے، یا یوں کہیے کہ جو پہلا لحاف ہے، وہ معاشرتی نظام ہے، اور جو سب سے اوپر ہے وہ ہے سیاسی نظام۔ سیاسی نظام۔ اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجئے۔ سب سے پہلے سیاسی نظام کو لے لیتے ہیں۔ پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو نظام پروان چڑھا، جو یورپ سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کی حیثیت اصول موضوعہ اور ایکسیپٹڈ فیکٹ کی ہے، وہ ہے سیکولرزم۔ اور سیکولرزم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے اور اس میں ہر انسان آزاد ہے۔ لیکن مذہب صرف 3 عقیدوں پر مشتمل ہے، صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے، کوئی چوتھی چیز اس میں شامل نہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: عقائد، ڈوگماز۔ سیکولرزم کی روح سے چاہے کوئی ایک خدا کو مانے، کوئی 100 کو مان لے، یا کسی کو بھی نہ مانے، اسے آزادی حاصل ہے۔ دوسرا، عبادت کے معاملے میں ہر شخص آزاد ہے، چاہے وہ ایک غیر مرئی انسین خدا کی عبادت کرے یا پتھر کے بتوں کی پرستش کرے، وہ پیپل کی درخت کی پرستش کرے یا سانپ کی پرستش کرے، سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرے یا انسان کے اجزائے تناسل کی پوجا کرے، اسے کھلی اجازت ہے، اور جو بھی موڈز آف ورشپ اختیار کرنا چاہے اس کی بھی اسے آزادی ہے۔ تیسرا، مذہب کا تیسرا حصہ سماجی رسومات یعنی سوشل کسٹمز ہوتی ہیں۔ سیکولرزم میں اس کی بھی آزادی ہے کہ یہ رسومات اپنے مذہب کے مطابق ادا کرو۔ نکاح کے لیے چاہے ایجاب و قبول کی صورت اختیار کرو، چاہے مندر میں پھیرے لگاؤ، اپنے مردے کو چاہے دفن کرو یا چاہے نذر آتش کر دو۔ البتہ سیاسی نظام میں قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کو بھی کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہوگا۔ گویا انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا ہے کہ تم مسجد، مندر، سنگاگ، چرچ جہاں چاہو رہو، لیکن ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے کاروباری اداروں سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہمارے سماجی نظام سے بھی تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہم خود بنائیں گے، ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے، ہم خود حاکم ہیں، ہم عوامی حاکمیت کے اصول پر قانون سازی کریں گے، ہم انتخابات کرائیں گے، ان کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ، کانگریس وغیرہ ہوگی وہ اکثریت کے ساتھ قانون بنا دے گی، وہ چاہے شراب پینے کی اجازت دے، چاہے اس پر پابندی لگا دے، اسے اختیار ہوگا۔ لیکن یہ پابندی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ کسی مذہب میں اس پر پابندی ہے، وہ ہم جنسوں کی شادیوں کی اجازت دے تو اسے اختیار ہے، مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی شادی کے لیے قوانین بنا سکتی ہے۔ گویا کہ پورے سیاسی اجتماعی نظام سے اللہ کو بے دخل ہی کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں کسی آسمانی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں، کسی خدائی قانون کا کوئی اعتبار نہیں، بس اس کی تلاوت کر لی جائے، اپنی اپنی مقدس کتابیں پڑھ لی جائیں، سکھ گرو گرنتھ پڑھ لیں، مسلمان قرآن پڑھتے رہیں، ہندو رامائن اور بھگوت گیتا پڑھتے رہیں، وہ بس اپنے مندروں کے اندر محدود رہیں۔ مسلمان اپنی مساجد کے اندر ماہ رمضان میں تراویح کے دوران پورا قرآن پڑھ لیں، کوئی اعتراض نہیں، اس کا انہیں اختیار ہوگا، لیکن قرآن کی شریعت واجب النفاذ نہیں ہوگی۔ تو یہ نظام ہے جو آج پوری دنیا کو پورے طور سے اپنے گرفت میں لے چکا ہے۔ دوسرا، معاشی نظام۔ اس سے نیچے آئیے تو دوسرا لحاف موجود ہے، اور وہ ہے معاشی نظام۔ اس وقت پوری دنیا میں معاشی نظام انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم یعنی سود پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد پر قائم ہے، جس میں اصل طاقت، اصل حق سرمایہ کو حاصل ہے، لیبر کو نہیں، اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ بینک میں روپیہ رکھ دیتے اور سود لیتے رہیں، اس میں آپ کی محنت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ خواہ ڈاکہ ڈال کر، غبن کر کے یا کسی اور طریقے سے ایک دفعہ بس بینک میں قدرے بھاری سی رقم رکھ دیں تو آپ کو ہر مہینے سود ملتا رہے گا اور آپ کھاتے رہیں گے، آپ کو محنت کی بھی ضرورت نہیں، کسی بھاگ دوڑ کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی اور وہ ہے جوا، اسپیکولیشن، جبکہ ایک تیسری بہن آئی جس کا نام انشورنس ہے۔ انشورنس بھی اصل میں سرمایہ داری نظام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ بالفرض آپ نے کارخانہ لگایا ہے، چاہے ماچس کی فیکٹری ہی کیوں نہ لگائی ہو، آپ کا اس میں 10 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے۔ اب اس ماچس فیکٹری کو زمینی و آسمانی آفات سے نقصان پہنچ سکتا ہے، مثلاً آگ لگ سکتی ہے یا سیلاب بہا کر لے جا سکتا ہے، تو اس صورت میں سرمایہ دار کا نقصان بھی ماچس کا صارف کنزیومر ہی ادا کرے گا، یعنی مالکان اس فیکٹری کا بیمہ کرائیں گے اور انشورنس کے لیے انہیں ہر مہینے یا ہر سال جو رقم ادا کرنی پڑے گی وہ اسے اپنی ماچس کی لاگت میں ڈال دیں گے۔ لہٰذا صارف اس ماچس کی لاگت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کارخانے میں لگے ہوئے سرمایہ کے مستقبل کی حفاظت بھی ادا کر رہا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں مل کر ایک معاشی نظام بنا دیتی ہیں۔ اس معاشی نظام کے خلاف کمیونزم کی شکل میں ایک بغاوت تو ہوئی تھی،
کمیونزم میں سود ختم ہو گیا تھا کیونکہ اس میں انفرادی ملکیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ کمیونزم میں ہر چیز قوم کی ملکیت تھی۔ آپ کام کریں اور اجرت لیں۔ آپ کا کھانے کا بندوبست حکومت کے ذمہ ہے، لیکن اس سے آگے آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی ایجوٹیشن کریں، اپنی اجرت بڑھانے کے لیے کوئی جدوجہد کریں، کچھ بھی نہیں۔ اس نظام میں چونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی، اس لیے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ صرف یہی ایک نظام تھا جو سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح تو بڑھ رہا تھا اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام اپنے گھر کے اندر کانپ رہا تھا۔ یہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور آدھے سے زیادہ یورپ اس کے قبضے میں آ گیا تھا، یہاں تک کہ سینٹرل امریکہ میں بھی پہنچ گیا تھا۔ کیوبا میں آج تک موجود ہے، پھر سوویت یونین کے علاوہ چین میں پہنچ گیا تھا، ہندوستان میں پہنچ گیا تھا، بنگال اور کیرالہ میں بھی اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ سوویت یونین خلا کی تسخیر کنکویسٹ آف دا اسپیس میں امریکہ سے بہت آگے نکل گیا تھا، لہٰذا امریکہ کانپ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں امریکہ نے کروڑوں کی تعداد میں مذہبی کتابیں شائع کی۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ خدا کے لیے قرآن پڑھو، دیکھو یہ کمیونزم تمہاری کتاب کے خلاف ہے۔ انہوں نے دا گلوریس قرآن کے نام سے قرآن مجید کا جو ترجمہ بہت پہلے محمد مارک میڈوک پکتھال نے کیا تھا، اس کے لاکھوں نسخے شائع کر کے مفت تقسیم کیے۔ ہندوؤں کو ترغیب دی کہ بھگوت گیتا پڑھو۔ مجھے اسی وقت اپن دیش اور گیتا وغیرہ کے انگریزی ترجمے ملے تھے جس کا میں نے مطالعہ کیا تھا۔ اس کا ان میں یہی مقصود تھا کہ یہ مذاہب کمیونزم کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ پھر اس کے لیے نیٹو، سیٹو اور سینٹو جیسے ادارے بنا دیے گئے تھے تاکہ کمیونزم کا سیلاب کسی طریقے سے رک جائے، کیونکہ یہ تو امریکہ کی معیشت کے لیے تباہ کن تھا۔ امریکہ اور روس کی جنگ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، اس کا مذہب سے تو سروکار ہی نہیں تھا۔ سوویت یونین کے رہنما بھی عیسائی تھے اور مغربی یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی عیسائی تھے۔ مذہبی اختلاف تو کوئی تھا ہی نہیں، بس اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا ہے کہ کچھ کیتھولک تھے، کچھ پروٹسٹنٹ تھے، کچھ آرتھوڈاکس ایسٹرن تھے اور کچھ کرسچن آرتھوڈاکس تھے اور کچھ گریک آرتھوڈاکس تھے، لیکن تھے تو وہ سب کرسچن ہی۔ سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، سب کے سب بائبل پڑھتے تھے، تو مذہب کی تو کوئی جنگ ہی نہیں تھی۔ پوری نصف صدی تک جو سر جنگ چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے مابین تھی، اور بالآخر چیلنج کرنے والا نظام بیٹھ گیا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بٹھانے میں مسلمانوں کا خون استعمال ہوا۔ افغانستان میں جہاد کے نام پر صرف افغانوں نے نہیں بلکہ دور دراز کے ممالک سے آنے والے جانبازوں نے اپنا خون دیا، جانیں دیں، جبکہ امریکہ نے صرف پیسہ خرچ کیا، اسٹرنگر میزائل دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دیں، ارب ہا ارب ڈالر دیے، اور چونکہ وہ سب پاکستان کے ذریعے سے جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے۔ ڈالروں سے بھرے ہوئے سوٹ کیسز وہ اپنے گھر بھی لے جاتے تھے۔ آج ان کے بیٹوں کی جو انڈسٹریز ہیں وہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے، ان کے پاس تو کار نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال سود پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، یہ دوسرا لحاظ ہے۔ پوری دنیا میں سود کی بنیاد پر بینکنگ سسٹم رائج ہے، تیسری سطح، اور تیسری لحاظ ہے معاشرتی نظام۔ اب نیچے آئیے، تیسرا لحاظ سماجی نظام، یہ ابھی پوری طرح نوع انسانی پر حاوی نہیں ہوا، البتہ مغرب میں حاوی ہو چکا ہے۔ اس کا اصول ہے آزاد جنس پرستی، مرد اور عورت کی مکمل مساوات، یعنی آپ جس طرح چاہیں اپنی جنسی خواہش کو پورا کریں، بس دونوں طرف سے رضامندی ہونی چاہیے، کنسنٹ ہونی چاہیے، جبر نہیں ہونا چاہیے۔ زنا بالجبر قانون کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے، لیکن زنا بالرضا سے کوئی انہیں غرض ہی نہیں۔ اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے۔ اولاد کو بھی والدین بلوغت کی قانونی عمر کے بعد گھر سے نکال دیتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کہ خود جا کر کماؤ اور کھاؤ، ہم پر اب کچھ ذمہ داری نہیں، تو بس ایک خاص عمر تک تھی۔ ظاہر بات ہے پھر اولاد کو بھی ماں باپ کی کیا فکر ہوگی، چنانچہ بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں کہ یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا، البتہ ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ کرسمس میں آ کر تمہیں اپنی شکل دکھا دیں گے، لیکن اکثر و بیشتر والدین کرسمس کے موقع پر بھی ترستے ہی رہ جاتے ہیں اور انہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہ ہے سماجی نظام، جس میں پردے کا تو سوال ہی کیا، شرم کا تو سوال ہی کیا، عزت و عصمت کا سوال ہی کیا۔ یہ سماجی نظام آج کم از کم آدھی دنیا پر تو مسلط ہو چکا ہے۔ البتہ ابھی کچھ افریقہ اور زیادہ تر ایشیا میں یہ نظام کسی درجے میں سابقہ حالت میں برقرار ہے۔
اگرچہ ہر ملک کا ایلیٹ طبقہ اس نظام کو اختیار کر چکا ہے۔ یعنی اوپر کا طبقہ بے پردگی، فحاشی اور یعنی آزاد جنس پرستی اختیار کر چکا ہے۔ زیادہ طلاقیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جتنی شادیاں ہوتی ہیں ان میں سے اکثر جلد از جلد تحلیل ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، خاندانی نظام چلتا ہی نہیں۔ یہ ہے تیسرا نظام۔ البتہ مشرقی ممالک میں ابھی شرم و حیا کا کچھ عنصر باقی ہے اور خاندانی نظام کچھ نہ کچھ کسی حد تک برقرار ہے۔ تو مغرب کی طرف سے ایک زبردست تحریک چل رہی ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں، ان میں بھی لبرلزم اور روشن خیالی آ جائے کہ اگر میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے، میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لبرلزم ہے، روشن خیالی ہے، یہ عورتوں کی آزادی ہے۔ یہ کیا کہ خاندانی نظام میں بیوی شوہر کے تابع ہو، وہ دونوں تو برابر ہیں، اور جب دونوں برابر ہیں تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی۔ اس کی مستاق شادی کا بندھن، خاندانی بندشیں اور اخلاقی جواز کا معاملہ سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1994 یعنی 1994 میں قاہرہ میں محبود آبادی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کا ایجنڈا یہی عورت کی آزادی تھا۔ پھر 1995 یعنی 1995 میں بیجنگ کانفرنس منعقد ہوئی۔ ان کانفرنسوں کا مقصد یہ تھا کہ ایشیا اور افریقہ میں اگر خاندانی نظام کا کچھ تقدس باقی ہے، کوئی شرم و حیا اور عفت و عصمت کا تصورات باقی ہیں، خاندانی نظام کا کوئی اسٹرکچر اگر باقی ہے تو اس کو ہدف بنا کر ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد جون 2000 میں بیجنگ +5 کانفرنس یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، اور اس میں جو فیصلے ہوئے ان میں پہلے نمبر پر یہ ہے پروسٹیٹیوشن، طوائفانہ زندگی۔ اس کو بھی ایک قابل احترام پیشہ مانا جائے۔ اس کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایک مزدور بھی تو کمائی کے لیے اپنے قوت بازو کو استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ کشتی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے تو آخر اپنے بازوؤں کی قوت استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک عورت بھی کمائی کے لیے اپنے جسم کا ایک عضو استعمال کرتی ہے، تو کیا فرق ہے؟ دوسرے نمبر پر ہم جنس پرستی ہے، یعنی گیز اور لیسبینز کے ہم جنس تعلق کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن سمجھا جائے۔ اس کے نقطہ نظر سے یہ تو مزاج کی بات ہے، کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے مخالف جنس سے اپنی شہوانی خواہشات کو تسکین چاہتا ہے، اور کوئی اپنے ہم جنس سے شہوانی خواہش پوری کر لیتا ہے، تو ان میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں، انہیں وراثت میں بھی برابر حصہ ملنا چاہیے۔ عورت کو بھی طلاق کا برابر حق حاصل ہوگا، جب وہ چاہے مرد کو طلاق دے دے۔ خلا کا کوئی تصور نہیں کہ عورت کسی بالا تر ادارے کے ذریعے خود ہی طلاق حاصل کر لے۔ ضروری نہیں کہ وہ پنچایت وغیرہ کو قائل کرے کہ ان اسباب کی بنا پر اب وہ اس شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ جب چاہے مرد کو طلاق دے دے۔ پھر یہ کہ گھریلو ذمہ داریوں اور تولیدی خدمات پر بھی اپنے شوہر سے اجرت طلب کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے اس کی مزدور ہے۔ وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اسے مزدوری کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ حمل کی تکلیف گوارا کر کے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف برداشت کرتی ہے تو اس پر بھی وہ اجرت لے سکتی ہے۔ شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے گی۔ تو یہ ہے وہ ایجنڈا جس کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس کو بہت خوبصورت نام دیا گیا ہے سوشل انجینئرنگ، کہ ہمیں سماجی نظام کی ایک نئی تعمیر کرنی ہے۔ جیسے کسی بوسیدہ عمارت کو گرا دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اب ماہرین تعمیرات چاہیں جو نئی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، پھر کنٹریکٹر چاہیں جو اس کی تعمیریں نو کریں۔ تو یہ سوشل انجینئرنگ کا پروگرام ہے جو پوری دنیا کے نمایاں ترین اور اہم ترین ادارے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے پاس کیا ہے، اور اس پر دستخط کرنے والے ممالک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس ایجنڈے کی طرف پاکستان سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس میں ہر سطح پر عورتوں کو 33% نمائندگی دی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ کونسل ہو، لوکل باڈیز ہوں، صوبائی اسمبلیاں ہوں، ڈسٹرکٹ بورڈرز ہوں، سٹی گورنمنٹس ہوں، نیشنل پارلیمنٹ ہو یا سینٹ ہو، ہر جگہ عورت کو 33% نمائندگی دی جانی ہے۔ اس طرح اس دور میں ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں کسی سیکولر جمہوریت میں بھی ایسا نہیں ہے۔ بھارت دنیا میں سیکولر جمہوریت کا معجزہ قرار پاتا ہے، کیونکہ وہاں کے رہنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اور پھر وہ ملٹی نیشنل، ملٹی ایتھنک اور ملٹی لینگوسٹک ملک ہے۔ ہم تو گن بھی نہیں سکتے جتنی زبانیں وہاں ہیں۔ ہر صوبے، ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے، لیکن وہاں سیاسی نظام جمہوریت کے تحت چل رہا ہے۔ معاشرہ اللہ کا تو آج تک سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 سال کے لیے ایمرجنسی عائد کی گئی تھی، اور ایمرجنسی بھی دستوری ہوتی ہے، وہ ماورائے دستور نہیں ہوتی
کہ کوئی جرنیل آیا اور اس نے دستور کو اٹھا کر پھینک دیا، اپنا PCO بنایا اور ججوں تک سے حلف لے لیا۔ بھارت جیسے ملک میں ایسا آج تک نہیں ہوا۔ اسی لیے جمہوریت کا جو سب سے اونچا لحاف ہے، بھارت کو اس کا معجزہ مانا جاتا ہے۔ لیکن وہاں بھی کسی عورت کی نمائندگی اس معنی میں نہیں ہے۔ ہاں، عورتیں الیکشن لڑ سکتی ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی نظام تھا۔ چنانچہ بیگم عابدہ حسین الیکشن لڑتی تھیں کیونکہ وہ زمیندار ہے، جاگیردار ہے۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو الیکشن لڑ کر آتی تھیں، لیکن عورتوں کے لیے علیحدہ سیٹیں نہیں تھیں۔ اور پھر اس وقت یونائٹڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں NGOs کو پیسہ دے رہی ہیں، اور NGOs اس ملک میں نیا نظام تعلیم لا رہی ہیں جس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے، تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہیں۔ تو یہ تیسرا معاملہ ہے جو مغرب میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ 3 سال پہلے بل کلنٹن نے اپنے ایک سالانہ خطاب میں کہا تھا، عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس نے حرام زادے کے لیے بیسٹرڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ لفظ تھا بورن وداؤٹ اینی ویڈلاک، یعنی بغیر اس کے کہ عورت اور مرد کے مابین شادی کا بندھن ہو، اولاد ہو رہی ہے۔ اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں۔ خود یہودی اس معاملے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باسٹرڈ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ کو یوسف نجار سے شادی کے لیے رشتہ تو ہو چکا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ جنسی تعلق قائم کر بیٹھی، جس سے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حاصل کلام، اب ان تینوں کو جوڑیے۔ اس صورت واقعہ یہ ہے کہ 2.5 لحاف تو پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے چکی ہے۔ تیسری لحاف ابھی تک پورے طور پر مغرب میں تو امپلیمنٹ ہو چکی ہے، لیکن اب سپریم پاور امریکہ کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے کہ یہ نظام پوری دنیا میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایشیا کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہاں سیکولر سیاست گہری ہو جائے۔ عرب میں شریعت کی بنیاد پر جو کچھ قوانین نافذ ہیں، ایران نے شریعت کی بنیاد پر کچھ قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں، تو یہ سیکولرزم کی نفی ہو رہی ہے، لہٰذا ان سب کو ختم کیا جائے۔ افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی ڈھانچہ کھڑا ہو رہا تھا، تو ہم نے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا اور نپ دا ایول ان دا بیڈ کا معاملہ کیا۔ اب باقی ساری قوتیں پوری دنیا میں بھی اسی نظام کو لانے پر صرف ہوں گی۔ ان 3 لحافوں میں اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، نوٹ کیجیے کہ مذہب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ گمراہی کیا تھی؟ تصور یہ تھا کہ ایک بڑا خدا تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، البتہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں جو اس کے معاون ہیں، اس کے پیارے اور لاڈلے ہیں، اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان کی شفاعت انٹرسیشن سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کی مورتیاں بنا کر پوجو، ان کی ڈنڈوت کرو، عزت کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، تاکہ یہ بڑا خدا ہمارے ہاں شافی ہو جائے۔ قرآن مجید میں مشرکوں کا قول نقول ہوا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تو خدا کا انکار کہیں نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں 2 ہی تہذیبیں تھیں جو تہذیب کے نام پر ابھری ہیں، ایک یونانی تہذیب اور دوسری رومی تہذیب، اور دونوں میں گاڈ جو بڑی چیز سے لکھا جاتا تھا ایک ہی تھا، جس کی 3 صفات یہ تھیں کہ وہ اومنیسینٹ، اومنیپوٹنٹ اور اومنی پریزنٹ ہے، یعنی وہ بکل شیء علیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور ہوا معکم اینما کنتم ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اسی طرح انڈیا میں مہادیو ایک ہے، البتہ دیویاں اور دیوتا تو بے شمار ہیں، لیکن وہ مہادیو کے ہم پلہ تو نہیں سمجھے جاتے۔ رومی اور یونانی تہذیب کے گاڈس اینڈ گاڈیسز بھی اس بڑے خدا گاڈ کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہم پلہ اور مد مقابل نہیں ہے۔ عرب میں اللہ ایک ہی تھا، البتہ الہ بہت سے تھے، لیکن آج دنیا میں جو یہ بغاوت ہوئی ہے کہ اللہ کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا ہے کہ جاؤ مسجد، سینگاگ، چرچ وغیرہ میں رہو، لیکن لوگ وہاں آ کر تمہاری پوجا کریں گے، اس کے علاوہ نہ ہمارے گھر میں تمہارا عمل دخل ہوگا، نہ ہماری مارکیٹس میں اور بینکوں میں کہیں تم داخل ہو سکتے ہو، نہ ہماری سیاست اور ریاست میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سینٹ میں، اور نہ ہماری عدالت میں۔ اس پر قرآن مجید کے یہ الفاظ صادق آتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا ہے۔ ویسے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام کے آنے کے بعد ہی پچھلی صدی میں دنیا میں 2 عظیم ترین عالمی جنگیں ہوئیں، جن میں کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں۔ یہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن اس سے قطع نظر فساد سے در حقیقت مراد ہے اللہ کے خلاف بغاوت، جیسے کہ قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصل میں منافقین کا موقف یہ تھا کہ بھئی قریش سے کیوں جنگ مول لے رہے ہو؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، ایک دیو کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہو؟ صلح صفائی سے کام لو، دشمن کو مارنا بھی ہے تو گڑ دے کر مارو۔ وہ جنگ کے خلاف تھے کیونکہ اس میں جان جانے کا خدشہ ہے، نیز مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ان کے اس طرز عمل کو فساد فی الارض کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تم بات کرو گے تو یہ فساد ہے۔ آج پوری دنیا اسی فساد کی گرفت میں ہے۔ اور یہ فساد کیوں برپا ہوا ہے؟ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ انسان نے یہ نظام خود بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ تم خود مختار ہو، جو کرو گے تم خود بھگتو گے اور تمہاری آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ عذاب الہی آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ البتہ ہماری طرف سے تمہیں آزادی ہے، ہم زبردستی تمہیں روکیں گے نہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ، اس لیے کہ اگر زبردستی ہو تو پھر جزا اور سزا کاہے کی؟ انسان کو تو اختیار دیا گیا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار رہے اور چاہے تو کفر کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے تمہیں اپنی پسند و ناپسند کا اختیار دے دیا ہے، تو یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا۔ آگے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے ان کے کچھ اعمال کا۔ سارے اعمال کا تو مزہ در حقیقت آخرت میں ہی چکھنا ہے۔ جہنم میں لوگ موت مانگیں گے کہ کاش موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر اس جہنم میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو اصل اور پوری سزا تو ہمیں وہیں ملے گی، البتہ کرتوتوں کی کچھ سزا ہم یہیں دے دیں گے، اور اس کی سزا کی بھی یہی حکمت ہے۔ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ ٹھوکر کھا کر سنبھل جائیں، شاید کہ عذاب الہی کے جھنجھوڑنے سے یہ جاگ جائیں۔ میری گفتگو کا اب تک کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو ہمارا گلوب ہے اس پر 3 لحاف چڑھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا اور عفت و عصمت تار ہے، سود، جوا اور انشورنس کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے اور سیکولر نظام حکومت ہے، اور اس کی چوٹی پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ بائبل میں یوحنا کا ایک مکاشفہ درج ہے، میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ آبرو باختہ عورت امریکہ ہے جو آج کفر کے ناپاکیوں میں لپے ہوئے ہے، دیو ہیکل حیوان کی پیٹھ پر سوار ہے۔ وہاں کی اکثریت کہتی ہے We are living together but we are not married، یعنی ہم ساتھ تو رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے درمیان شادی کا بند نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر تو بل کلنٹن نے کہا تھا عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یوحنا کی انجیل کے آخری باب مکاشفہ ریویلیشنز کے باب 17 میں یہ مکاشفہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور وہاں اس آبرو باختہ عورت کے لیے کسبی ہارلٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس تشبیہ سے اصل مراد یہ ہے کہ اسرائیل وہ ہارلٹ ہے جو آج عیسائی دنیا کی پیٹھ پر سوار ہے، لیکن میں یہاں وہ تشبیہ امریکہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو ان 3 لحافوں میں لپٹے ہوئے اس کرۂ ارض پر سوار ہے۔ تیسری سطح مذہبی تصادم۔ اب تیسری سطح پر آئیے۔ یہ ذرا مخفی سطح ہے کیونکہ آج دنیا میں مذہب سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور یہ معاملہ تو خالصتاً مذہبی ہے۔ اس لیے عام طور پر لوگ اس کے بارے میں گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ یہود و نصارہ کے درمیان ایک مذہبی چپکلش بھی صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اس مذہبی چپکلش میں سب سے زیادہ فعال یہودی ہیں،
جو اپنی کئی صدیوں کی جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں۔ لیکن سب عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں۔ رومن کیتھولک نے بھی اگرچہ ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم پھر سر اٹھا رہا ہے اور فرانسیسی حکومت بڑی تشویش میں ہے۔ عیسائیوں کے دلوں میں یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت ہے کہ انہوں نے ان کے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ ان کا پوپ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے کے الزام سے بری کر چکا ہے۔ صہیونیوں کا پروگرام۔ اب ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خدا کے برگزیدہ چنندہ بندے ہیں۔ We are the chosen people of the Lord۔ پورے انسان صرف ہم ہیں، باقی انسانوں کو وہ جینیٹلز یا گوئزمز کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہیں، انسان نما حیوان ہیں، اور حیوانوں کا استحصال کرنا انسانوں کا حق ہے۔ آپ گھوڑے کو تانگے کے اندر جوت دیتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ آپ بکری، گائے، بیل، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ان جینیٹلز یا گوئمز کو جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان سے خدمت لیں اور جس طرح چاہیں ان کا خون چوسیں۔ یہ ان کے تالمود میں ہے، جو ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صاف لکھا ہے کہ جینٹائلز کو دھوکہ دینا، ان کو لوٹ لینا، ان کا مال چوری کرنا، ان کو قتل کرنا اور ان کا خون چوسنا، ان کا استحصال کرنا یہودیوں کا حق ہے۔ یہ ہے تالمود کی تعلیم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بائیں الفاظ کیا گیا ہے، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے امیین غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ امیین جنٹائلز ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کتاب تو ہمارے پاس ہے، یعنی تورات، کیونکہ وہ قرآن اور انجیل کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں کی جائے گی، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ لہٰذا وہ دنیا پر ایسا غلبہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو حیوانیت کی سطح پر لے جائیں۔ چنانچہ ان کا بینکنگ سسٹم کے ذریعے جو معاشی پروگرام ہے، یعنی ورلڈ بینک، IMF، ٹرپس کا معاہدہ وغیرہ، اس سے ان کے پیش نظر یہ ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں تبدیل ہو جائے، وہ بس کام کریں اور جو کچھ ان کی یافت ہو وہ بینک کے سود کی شکل میں ہم کھینچ لیں۔ ہمیں پوری دنیا پر حکومت نہیں کرنی۔ اگر ہم دنیا میں براہ راست حکومت کریں گے تو دنیا میں بغاوت ہوگی، محکوم ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، ہم انہیں قتل کریں گے تو وہ بھی ہمیں قتل کریں گے۔ آج یہودی فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں تو فلسطینی بھی خودکش حملے کر کے کبھی 20 کبھی 15 یہودی مار دیتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کرنے کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ٹیکس لینا، ریونیو اکٹھے کرنا، اور بس۔ وہ ٹیکس اور ریونیو تو ہم اپنے بینکنگ سسٹم کے تحت بھی جمع کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی گلی گلی ایریٹیڈ واٹر بنانے کی مشینیں لگی ہوتی تھیں۔ کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوتا تھا تو وہ سوڈا واٹر کی بوتلیں بنا کر بیچا کرتا تھا، جبکہ اب آپ صرف ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں۔ آپ 7 اپ، پیپسی اور کوکا کولا تو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، خود تیار نہیں کر سکتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ غریب آدمی جھونپڑی کے اندر ڈھابا کھول کر بیٹھا ہوا ہے، ایک چولہا جلا کر اس کے اوپر کچھ پکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اب 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اب تو دبئی میں 7 اسٹار ہوٹل بھی بن گیا ہے، جہاں کئی ہزار ڈالر ایک رات کا کرایہ ہے۔ اب تو پوری دنیا کے اندر ملٹی نیشنلز کا تسلط ہے۔ پرل کانٹیننٹلز ہیں، شیرٹن کی چین ہے، ہالیڈے ان کی چین ہے۔ یہ تو یہودیوں کا ایک پروگرام ہے کہ پوری دنیا کا معاشی استحصال کرنا ہے، اور اس میں اصول یہ ہیں کہ جیسے آپ گھوڑے کو تانگے میں جوت کر شام کو کچھ کمائی کرتے ہیں تو تھوڑا سا چارہ، کچھ دال چنے گھوڑے کو بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اگلے روز جوتنے کے قابل ہو جائے، یعنی کچھ نہ کچھ سبسسٹنس لیول اس کو بھی دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہودیوں کا اصول ہے کہ تم محنت مزدوری کرو، تمہیں اجرت مل جائے گی، لیکن اس کی ملائی ہم کھینچ لیں گے۔ تو یہودیوں کا ایک پروگرام یہ ہے جسے ان کی طرف سے گلوبلائزیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس گلوبلائزیشن کے خلاف اگر دنیا میں کہیں رد عمل ہے تو یورپ اور امریکہ میں ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں آگاہی ہی نہیں ہے، ہماری جانکاری ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کہ نوع انسان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ گلوبلائزیشن کے لیے کبھی سیئٹل میں جمع ہوتے ہیں تو کبھی ڈیوس میں اور کبھی واشنگٹن میں، اور ہر مقام پر اس گلوبلائزیشن کے خلاف نہایت عظیم مظاہرے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ ان کا دوسرا پروگرام
عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے کہ ہمیں عرب دنیا کے درمیان ایک عظیم مملکت بنانی ہوگی۔ یہ گریٹر اسرائیل ان تمام علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں کبھی یہودی قومیں قومی طور پر آباد رہی ہیں۔ ویسے تو وہ اپنے دور انتشار یعنی ڈیاسپورا میں پوری دنیا میں رہے ہیں، لیکن گریٹر اسرائیل میں وہ فلسطین، شام، ترکی کا مشرقی اور جنوبی حصہ، مصر کا جوشن جو دریائے نیل کا زرخیز ڈیلٹا ہے، اور عراق کے علاوہ سعودی عرب کا شمالی حصہ جس میں خیبر ہے جہاں یہودیوں کے قلعے تھے، اور مدینہ منورہ جہاں ان کے 3 قبیلے آباد تھے، ان علاقوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی طرف پیش رفت ہو بھی رہی ہے۔ چنانچہ عراق کو امریکہ نے فتح کیا تو شیرن نے کہا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہے وہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل آف سولومن کو تعمیر کرنا ہے۔ پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہ 1000 سال قبل از مسیح میں بنایا گیا تھا، لیکن 587 قبل از مسیح یعنی 587 قبل از مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے، جس کے ہاتھوں یہودیوں کی تباہی ہوئی، اس ٹیمپل کی اینٹ سے اینٹ پجا دی تھی۔ اسی لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ پھر اسے 150 برس کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد رومیوں کے جنرل ٹائٹس رومی نے اسے بھی گرا دیا، اور 70 عیسوی سے آج تک وہ گرا پڑا ہے۔ اسے تقریباً 2000 برس 1934 برس ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں اسے دوبارہ بنانا ہے۔ اس کی جگہ پر مسجد اقصی بنا دی گئی تھی، اور اس پتھر پر جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک گنبد بنا دیا تھا۔ آپ BBC وغیرہ پر دیکھتے ہیں کہ یروشلم سے کوئی نمائندہ بات کر رہا ہو تو پس منظر میں بہت بڑا سنہری گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد تعمیر کریں گے۔ معبد کی تعمیر کے بعد وہ یہاں 2 کام کریں گے۔ ایک یہ کہ جانوروں کی قربانی کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی قربانی کی تھی، اور قربانی کے جانور ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ پر قربان کیے جاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کے انہدام کے بعد وہ قربانی موقوف ہو گئی، تو تیسرے معبد کی تعمیر کے بعد اس میں وہ قربانی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تیسرا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر جما دیا جائے گا۔ وہاں ان کے مسیح، یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کے مسیح کی تاج پوشی ہوگی جس کے وہ منتظر ہیں، جس کی تورات کے اندر پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ در حقیقت ان پیشن گوئیوں کے مستحق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن جب وہ آئے تو ان یہودیوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ نعوذ باللہ بیسٹرڈ قرار دیا، کافر و مرتد قرار دیا، اور اپنے بس میں انہیں سولی چڑھا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، لہٰذا ان کے بقول ان کے مسیح منتظر کی سیٹ خالی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب وہ مسیح آئے گا تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اس ضمن میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تو وہ اپنی گرفت میں لے چکے ہیں۔ اب انہیں مخالفت صرف مسلمانوں کی طرف سے نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہیں سیاسی قوت حاصل نہ ہو جائے۔ یہ ہے یہودیوں کا پروگرام۔ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کا پروگرام۔ اب آئیے عیسائیوں کی طرف۔ عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہر زن زن است، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ ان میں ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے جس کا امام پہلے برطانیہ تھا، اب امریکہ ہے، اور یہ ایک نسل ہے جس کو ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں۔ یہ سب یہود کے پشت پناہ ہیں اور مددگار ہیں، بلکہ اس وقت یہ مذہبی یہودیوں سے بھی زیادہ اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ آج سے کوئی 6 سال پہلے یہ بات ہمیں ایک یہودی پروفیسر نے تنظیم اسلامی آف نارتھ امریکہ کے ہیوسٹن میں منعقدہ کنونشن میں بتائی تھی۔ اس نے ایک حیران کن بات یہ بھی کہی تھی، اسلام از دا آئیڈیل ریلیجن فار دا ہول آف مین کائنڈ ایکسیپٹ جیوز۔ گویا اس نے عیسائیت، ہندومت، ہر چیز کی نفی کی سوائے یہودیت کے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اسرائیل کی پشت پناہی ہم نہیں بلکہ یہاں کے عیسائی کرتے ہیں۔
اسرائیل کی ساری معیشت کا دار و مدار امریکہ ہی پر ہے۔ 5 ارب ڈالر تو انہیں ہر سال مل جاتے ہیں۔ باقی اگر کوئی کام امریکہ کہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈالرز لاؤ۔ موجودہ بش کے باپ سے انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کے لیے 10 ارب ڈالر مانگے تھے۔ اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرو تب میں دوں گا۔ یہودی ناراض ہو گئے، انہوں نے بے چتاب کھائے، لیکن اس وقت یہ شرط ماننی پڑی۔ لیکن اس کی سزا اسے یہ دی گئی کہ اگلے الیکشن میں وہ زیرو ہو گیا۔ اس سے 10 ارب ڈالر بھی لے لیے گئے اور اس سے اپنی شرط ماننے نہ ماننے کے لیے بدلہ بھی ہو گیا۔ تو عیسائیوں میں ایک تو یہ پروٹیسٹنٹ ہیں، خاص طور پر دا بیپٹسٹ، اور خاص الخواص کی حیثیت سے دا ایونجلسٹ، جن کی امریکہ کے اندر اکثریت ہے اور وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس کی بات پر قائل ہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ اور میگاڈان جلد از جلد ہو جانی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے، تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جانا چاہیے جہاں تخت داؤد لا کر رکھا جائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یعنی پروگرام وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مسیح کے منتظر ہیں اور یہ عیسائی اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہودیوں کے خیال میں ان کا مسیح آئے گا اور تخت داؤد پر وہی بیٹھے گا، جبکہ ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ تخت داؤد پر بیٹھیں گے۔ اس تخت داؤد کا پس منظر بھی سمجھ لیجئے۔ حال ہی میں مجھے اس کے مطالعے کا موقع ملا۔ یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کورونیشن ہوئی تھی۔ پھر اسی پتھر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی۔ وہ پتھر ان کے ہاتھ چلا آ رہا تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی تباہ کیا تو وہ اس پتھر کو روم لے گیا۔ روم سے وہ پتھر آئرلینڈ چلا گیا جو بہت بڑی کیتھولک آبادی ہے۔ آج بھی آئرلینڈ میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے اندر جنگ ہو رہی ہے۔ وہاں سے وہ پتھر 14ویں صدی عیسوی میں انگلینڈ آیا تو اسے تخت کی صورت دے دی گئی، یعنی تخت کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ یہ تخت اب انگلینڈ میں پارلیمنٹ کی عمارت سے ملحقہ چرچ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا گیا ہے اور اسی پر بیٹھ کر انگریز حکمرانوں کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ روایت ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ اس محبت میں وہ تخت بھی ہم لا کر رکھ دیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس تخت پر تشریف فرما ہوں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو یورپ کی سب سے بڑی طاقت میں ہے۔ سینٹرل یورپ کی اصل قوتیں فرانس اور جرمنی ہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ انگلینڈ تو ویسے بھی اصل یورپ سے علیحدہ ایک جزیرہ ہے اور اس وقت ہر اعتبار سے امریکہ کا ضمیمہ ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے کہ جرمنی اور فرانس ایک طرف ہیں اور یہ عراق کی جنگ سے علیحدہ رہے، یہ اختلاف صرف سیاسی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو عالمی سطح پر منوانے کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف مذہبی بھی ہے۔ وہ کیتھولکس ہیں اور یہ پروٹیسٹنٹ ہیں، اور پروٹیسٹنٹس کیتھولکس کو کافر اور پوپ کو شیطان کہتے ہیں۔ ٹرمپٹ کے نام سے ان کو ایک ماہنامہ رسالہ فلاڈیلفیا امریکہ سے نکلتا ہے۔ کچھ عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یورپ جو اس وقت ایک ہو رہا ہے، یہ معاملہ سیاسی نہیں بلکہ مذہبی ہے، اور اس میں اصل متحرک طاقت پوپ کی ہے، اور موجودہ پوپ واقعتاً ایسا ثابت ہوا ہے جس نے پوری دنیا میں موو کیا ہے۔ اس سے پہلے پوپ اپنے گھر ویٹیکن میں بیٹھا رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا، جبکہ یہ پوپ شدید ترین بڑھاپے کے باوجود دنیا بھر کے سفر کر رہا ہے۔ یہ مقدس رومی سلطنت ہولی رومن امپائر کا دنیا میں دوبارہ احیا کرنا چاہتا ہے، جو پورے یورپ، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے بہت سے علاقوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اور یورپ کی یہ قوتیں چاہتی ہیں کہ فلسطین کو فتح کریں، یعنی اسرائیل بھی ختم کریں اور فلسطینی اسٹیٹ بھی ختم کریں، اور وہاں پر ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کریں۔ نیوز ویک میں فلسطین کے بارے میں ایک بڑا پیارا جملہ میری نظر سے گزرا تھا: "Too small a geography but too big a history"۔ اس سے 5000 سال کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ چنانچہ یہودیوں کا بھی مقدس ترین مقام یہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے، یہیں یہودیوں کے بقول سولی چڑھے، یہیں انہوں نے گلیلی اور مختلف علاقوں میں تبلیغ کی۔ یہیں وہ کوہ زیتون ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تاریخ ویس سرمن آف دا ماؤنٹ کہا۔ لہٰذا یہ عیسائیوں کا بھی بہت محترم مقام ہے۔ مسلمانوں کا بھی یہ مقدس مقام ہے، اور وہ اسے تیسرا حرم کہتے ہیں۔ پہلا حرم مکی ہے، دوسرا حرم مدنی ہے، اور تیسرا الحرم الشریف
مسجد اقصیٰ ہے۔ یہیں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف معراج شروع ہوا تھا۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ واقعتاً بہت چھوٹا سا خطہ ہے۔ اس کا رقبہ محض ہماری سابقہ ریاست بہاولپور کے برابر ہوگا، لیکن تاریخ اور مذاہب کے کانفلوئنس کے اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا یہودیوں، پروٹسٹنٹ عیسائیوں اور کیتھولک عیسائیوں کے اپنے اپنے نقشے اور منصوبے ہیں۔ عیسائیوں نے انڈونیشیا کے جزیرے تیمور کو تقسیم کرا کر وہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی ہے۔ نائجیریا میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو شدید ترین فسادات ہوئے ہیں، وہاں بھی عیسائیوں کا اصل مقصد ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا ہے۔ ماہنامہ ٹرمپٹ میں ایک عنوان قائم ہوا ہے: دی لاسٹ کروسیڈ۔ پروٹیسٹنٹس کا الزام یہ ہے کہ آخری کروسیڈ اب ہونے والا ہے۔ اب ساری یورپی قوتیں جمع ہو کر حملہ کریں گی اور فلسطین میں عیسائی حکومت قائم ہو جائے گی۔ آپ نوٹ کیجئے، پہلی صلیبی جنگیں دوسرے ملینیم کے آغاز میں شروع ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد پہلا ملینیم ختم ہو گیا اور دوسرا ملینیم 1001 سے شروع ہو گیا۔ دوسرا ملینیم کے شروع میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور 1099 میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اب 2001 سے تیسرا ملینیم شروع ہو چکا ہے اور یہ آخری کروسیڈ کا وقت ہوگا کہ یورپ کی رومن کیتھولک حکومتیں فلسطین پر حملہ آور ہوں گی اور یہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہیں گی۔ تمام عیسائیوں کا مشترک ایجنڈا۔ اس ضمن میں ایک بات مزید نوٹ کر لیں کہ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کا آپس میں خواہ کتنا ہی مذہبی اختلاف ہو، اور فرانس اور جرمنی کا سیاسی اور عسکری اعتبار سے امریکہ سے کتنا ہی اختلاف ہو، ایک چیز پر وہ متفق ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے پورے فلسطین کو مسلمانوں سے آزاد کرانا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے نزدیک مسلمانوں کے دماغ میں جو یہ خناس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے جس کو ہم قائم کریں گے، اس خناس کو واش آؤٹ کرنا ہے۔ اس پس منظر میں اب آپ ایک بات سوچئے، بہت اہم بات ہے۔ امریکی مفکرین کہتے ہیں "We are not against Islam. We are not going to war against Islam. We want a war within Islam." اس کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت اسلام دو ہیں۔ اسلام کا ایک مذہبی تصور ہے کہ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق حج و عمرہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ان کے کچھ عقائد ہیں، کچھ تقاریب ہیں، عیدیں ہیں یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ پھر ان کے کچھ رسوم و رواج ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی کرنی ہو تو نکاح کرتے ہیں، اور کسی کے مر جانے پر اسے جلاتے نہیں ہیں بلکہ دفن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے۔ یہ مذہب ہے، جبکہ ایک اسلام ہے بطور دین۔ اس کا ایک سیاسی نظام ہے، ایک معاشی نظام ہے، ایک سماجی نظام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری ساری جنگ اسلام بطور دین کے خلاف ہے، اسلام بطور مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کسی حد تک درست ہے کہ ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور اس کی وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ دیکھو تم یہاں آتے ہو اور کالوں اور گوروں کے مسلمان کر لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تم یہاں آ کر ہمارے چرچ اور سینگاگ خرید لیتے ہو اور مسجد بنا لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کام کے اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ ان میں کچھ لوگ اتنے کنسیڈریٹ ہوتے ہیں کہ کام کے اوقات میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھ لو، ورنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے۔ چنانچہ 1 گھنٹے کا جو دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، اسی میں وہ ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں، پھر گھر جا کر مغرب اور عشاء ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا موقف یہ ہے کہ تمہاری نماز پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، روزے رکھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام بطور مذہب سے تو ہماری جنگ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم رمضان میں وائٹ ہاؤس میں بھی افطاری بھی دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بلا لیں گے کہ آؤ روزہ افطار کرو، بلکہ عید کے موقع پر تو کوئی یادگاری ٹکٹ بھی جاری کر دیں گے۔ تو اس سے اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں "We are ready to embrace it"، اس لیے کہ سیکولرزم کا اصول ہی یہی ہے۔ سیکولرزم لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سیکولر ملک میں تمام مذاہب رہ سکتے ہیں، ہندو اور سکھ وہاں ٹیمپل اور گردوارے بنا سکتے ہیں، وہاں تمام مذاہب کو کھلی اجازت ہے۔ ان کی طرف سے آزادی ہے کہ چاہے ایک خدا کو پوجو، 1000 کو پوجو، درختوں کو پوجو، سانپ کو پوجو، بتوں کو پوجو، جس کو چاہے پوجو، چاہے ٹیمپل بناؤ اور اس میں جو چاہو بت جنگاؤ، چاہے گرو گرنتھ کے سامنے ماتھا ٹیکو، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام بطور مذہب سے بھی ان کو کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم اسلام کو بطور دین کبھی برداشت نہیں کر سکتے،
اس کو ہم نے ختم کر کے ہی دم لینا ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ 50 برس تک عالمی طاقتوں کی جو سرد جنگ چلی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں تھی، نظام کی بنیاد پر تھی، یعنی سرمایہ دارانہ نظام بمقابلہ اشتراکی نظام۔ اشتراکی نظام میں انفرادی ملکیت کے بجائے قومی ملکیت کا تصور تھا، لہٰذا اس میں سود کا خاتمہ بھی تھا۔ تو آج اصل میں مغرب کی جنگ دین اسلام کے خلاف ہے جو طے کی جا چکی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں وار ود ان اسلام، یعنی وہ مذہبی تصور والے عناصر کو اسلام کو بطور دین ماننے والوں اور نظام کی بات کرنے والوں کے ساتھ ٹکرا دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے جانتی ہے، دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت بھی اسلام کو مذہب کے طور پر مانتی ہے۔ ان کے پیش نظر انفرادی ترجیحات مثلاً نماز، روزہ، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار وغیرہ ہیں۔ ان کو نظام سے کوئی بحث نہیں، نظام کوئی بھی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگ نظام کے علمبرداروں کو کرش کر دیں، لہٰذا وہ مذہبی لوگوں کی حمایت کریں گے۔ اس سے انہیں وہ دو مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ ایک تو مذہبی لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ مذہب کے خلاف تو ہیں ہی نہیں۔ وہ سوچیں گے کہ خواہ مخواہ کچھ لوگ ہمیں بہکاتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف کہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو عطیات دے دیں، ان کے لیے ان میں کوئی حرج نہیں۔ تبلیغی جماعت کے وفود امریکہ میں چکر لگائیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وفود نظام کی بات نہیں کرتے، اور نظام کی بات کون کرتے ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ ذرا سمجھ لیں۔ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کے جذبے کا تاریخی پس منظر۔ اصل میں ہوا کیا ہے؟ آج سے نصف صدی قبل تک کہیں 100 برس سے، کہیں 200 برس سے اور کہیں 300 برس سے یورپ کی نو آبادیاتی طاقتیں عالم اسلام پر قابض تھیں۔ ہمارے ہاں انگریز تھا، ملایا وغیرہ کے اندر ولندیزی تھے، مصر اور عراق میں بھی انگریز تھے، شام میں فرانسیسی تھے، لیبیا میں اطالوی تھے۔ ان استعماری طاقتوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں جو آزادی تھی وہ صرف مذہبی آزادی تھی، دین کی آزادی نہیں تھی۔ دین تو ان کا تھا، پینل کوڈ بھی ان کا تھا، تعزیرات ان کی تھیں، فوجداری قوانین ان کے تھے۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ رعایت کی تھی، اور یہ بھی بہت بڑی رعایت تھی کہ تم اپنے آئلی قوانین پر عمل کر سکتے ہو، یعنی نکاح جیسے چاہے کرو، طلاق جیسے چاہے دو، اس معاملے میں سارے فتوے اپنے مولویوں سے لے لو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی اگر آئے تو ہم تم سے پوچھ لیں گے کہ تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا۔ تم رواج کا کہو گے تو ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، شریعت کا کہو گے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ محمدن لا نامی کتاب ایک پارسی کی لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح وراثت کے قوانین میں آزادی تھی کہ تم مال وراثت صرف بیٹوں کو دینا چاہو، صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو، یا بیٹیوں کو بھی دینا چاہو، تمہیں اختیار ہے۔ وہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراثت کے معاملے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں یا رواج کا؟ ہمارے بڑے زمیندار کھڑے ہو کر کہتے تھے رواج کا، گویا شریعت ہمیں نہیں چاہیے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ رعایت بھی سیکولرزم کے خلاف ہے۔ آج امریکہ میں آپ کو اپنے آئلی قوانین، فیملی لاز پر عمل کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں رہیں گے تو ان کے آئلی قوانین کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا۔ طلاق وغیرہ کے معاملے میں جو ان کا قانون ہے اس کی پیروی کرنی ہوگی، اور بھارت یہی زور لگا رہا ہے۔ بی جے پی کا منشور سب سے اہم حصہ CCC یعنی کامن سول کوڈ ہے کہ ہندوستان کی سب قوموں کے آئلی قوانین ایک ہوں گے۔ مسلمان جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو فیملی لاز ایک سے ہونے چاہیے۔ سیکولرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے، قوم ایک ہے تو خاندانی قوانین بھی ایک ہونے چاہیے۔ یہ کیا کہ نکاح و طلاق ان کے اپنے اصول ہیں۔ بہرحال انگریزوں نے ہماری رعایت دے رکھی تھی کہ آئلی قوانین یعنی نکاح و طلاق کے قوانین، ان میں تمہیں آزادی ہے، یہاں تک کہ وراثت تم اپنے قوانین کے مطابق تقسیم کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہ نو آبادیاتی نظام تتر بتر ہونا شروع ہوا، ولندیزی ملایا، سماٹرا جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے سے چلے گئے، انگریزوں نے ہندوستان سے بستر باندھا، فرانس نے شام سے بستر تہہ کر دیا، صدر ناصر نے برطانیہ کو اٹھا کر بحیرہ روم میں پھینک دیا، اٹلی لیبیا سے اور فرانس مراکو سے چلا گیا، تو مسلمانوں کے ایک خاص طبقے میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہے، یہ انگریز کا لایا ہوا بھی ایک نظام تھا، فرانسیسیوں کا دیا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، اور ہمارا بھی ایک نظام ہے، ہم کیوں نہ اس کو نافذ کریں۔ یہ اصل میں اس آزادی کا ایک ثمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک خود آگاہی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اسلام کو بطور ایک دین کے سمجھا، لہٰذا احیائی تحریکیں بھی ابھری۔ انڈونیشیا میں مسجومی پارٹی، انڈو پاک میں جماعت اسلامی، ایران میں فدائیں،
عرب دنیا میں الاخوان المسلمون جیسی تحریکیں ابھریں۔ یہ ساری تحریکیں اس لیے اٹھیں کہ اسلام دین ہے اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، ہمیں دین کو غالب کرنا ہے۔ لیکن بعض عوامل کی وجہ سے ان تحریکوں کو آج تک کہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ پہلا عامل یہ تھا کہ چاہے انگریز ہوں، فرانسیسی ہوں، اطالوی ہوں، سب نے 100 سالہ 150 سالہ دور میں حکومت کی تھی اور نظام تعلیم رائج کیا تھا۔ اس سے ان ملکوں کا اعلیٰ طبقہ ایلیٹ کلاس ان کے رنگ میں رنگ گیا، یعنی انہوں نے انہی کی فکر، انہی کی تہذیب، انہی کی زبان، انہی کا لباس، انہی کا ذہن اور انہی کی سوچ کو اپنا لیا، اور جب انگریز حکومت ان کے حوالے کر کے چلے گئے تو بھی بائی پروکسی انہی کی حکومت جا رہی ہے۔ اور اس جتھے کے نزدیک اسلام صرف مذہب ہے اور وہ اسلام بطور دین سے واقف ہی نہیں ہے، وہ چاہے پرویز مشرف ہوں، بے نظیر ہوں یا کوئی اور ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ان مسلمان تحریکوں نے طریقہ کار غلط اختیار کیا۔ دنیا میں اسلام ایک نظام کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، اور یہ دوبارہ برپا ہو سکتا ہے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ مگر انہوں نے سمجھا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، پرانا ہے، لہٰذا الیکشن میں حصہ لے کر اس سے اسلام نافذ کریں گے۔ اس میں ناکامی ہوئی تو گولی چلانی شروع کر دی کہ فلاں فلاں کو مار دو۔ چنانچہ سادات کو قتل کر دیا گیا۔ سادات گیا تو حسنی مبارک آ کر برجمان ہو گیا۔ چند روز قبل میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف کو قتل کر دوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم ایک پرویز کو قتل کرو گے تو کوئی اور پرویز آ کر بیٹھ جائے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہاں تبدیلی ہوئی ہے؟ فوج حکومت کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ اس اعتبار سے اس غلط طریقہ کار نے ان تحریکوں کو کہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب ان دو اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ہماری عوام کے ذہنوں پر علماء کا جو تسلط ہے اس کے زیر اثر وہ اس تصور سے واقف ہی نہیں ہیں، وہ اسلام کو بطور مذہب تو جانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب مغربی استعمار کے بستر لپٹے ہیں تو جو نیچے حکومتیں بنی ہیں اور وہ انہی کی تربیت یافتہ اور تربیت دادا لوگ تھے، چاہے وہ سی ایس پی آفیسرز تھے اور چاہے وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے جن کے بچوں کی تعلیم مغرب میں ہوئی ہے۔ پیر پگاڑا اور اس کے بھائی کو بھی جب ان کے والد کو پھانسی دی جا رہی تھی انگلینڈ لے جایا گیا اور وہاں ان کی تعلیم ہوئی ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے بچے وہیں سے تربیت حاصل کر کے آتے ہیں، وہاں سے ان کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ دینی تحریکوں کا طریقہ کار غلط ہے، انہوں نے بلیٹ یا بیلٹ کا راستہ اختیار کیا، یہ دونوں غلط راستے ہیں اور یکساں غلط ہیں۔ اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور دین اسلام کا مستقبل بہت ہی تاریک ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور عالمی تہذیب کے 3 لحاف ہیں، اور مذہبی اور دینی سطح پر عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اور اسلام سے دشمنی، اور تیسرا اس ٹرائینگل کے اندر شامل ہو گیا ہے بھارت، یعنی مشرقین، ان کی قوت و طاقت، ذرائع و ابلاغ پر ان کا غلبہ۔ مزید یہ کہ این جی اوز کے ذریعے سے نظام تعلیم کو جو نیا رنگ دیا جا رہا ہے، ان سب کے باعث اسلام کے بطور دین نافذ ہونے کا کم سے کم مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہاں اسلام بطور مذہب باقی رہے گا، جیسا اقبال نے کہا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام بطور دین آزاد نہیں ہوگا، اگرچہ اسلام بطور مذہب تو موجود رہے گا، البتہ یہ صرف مستقبل قریب کی بات ہے۔ مستقبل بعید میں کیا ہونا ہے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، کہ کیفیت کب اور کیسے پیدا ہو، جس کے ضمن میں قدرت الہی اور معیشت ایزی نے پاکستان کو ایک اہم رول تفویض کیا تھا، جس کے آثار حالات واقعی اور زمینی حقائق کی روح سے روز بروز دھندلے ہوتے جا رہے ہیں۔ آیا اس کے بروئے کار آنے کا کوئی بھی ابھی امکان موجود ہے؟ ان امور پر انشاءاللہ آئندہ خطاب میں گفتگو ہوگی۔